مراد چاروں کو بریک اپ معاشمارا وشت کرنے چکے اقبال کٹک صاحب گپتران کنگا ایک سینئر جرنلسٹ ہی بلوچستان حوالہ مائیہ بازی ریسرچ تو گپتران موتی دیما برے بلوچستان صحافت معیار حوالہ بلوچستان صحافتی معیار کہتے ہیں اچھی بوگ لوٹی تو اس وجہ سب بلوچستان میں صحافیوں کی مشکلات کے حوالے سے بات بھی کی. جو صحافی ہیں بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو بلوچستان میں صحافتی معیار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ صحافتی معیار اگر ایک طرف سے ہم دیکھیں نہ ہونے کے برابر ہے, اور اس کے ذمہ دار میڈیا آرگنائزیشن ہے وہاں پہ, پرنٹ میڈیا خاص طور پر, کیونکہ جو صحافی بلوچستان میں دور دراز علاقوں میں ہیں, کام کر رہے ہیں, ان کے لیے سیکھنے کی کوئی مواقع نہیں ہے, اور اس کا ذمہ دار وہ ادارہ ہے جس سے وہ ریلیٹڈ ہے, جس کے لیے وہ کام کر رہا ہے. کیونکہ انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ان کو ٹرینڈ کریں, ان کو کمپنسیشن دیں کہ وہ ان کے لیے بہتر انداز سے کام کریں. اگر جب چیزوں کو ایسے ہی گزارا جائے گا, جب خانہ پوری ہو جائے گی, تو اس انداز سے بہتر طریقے سے کام نہیں ہو سکے گا. کیونکہ اگر ہم دیکھیں ڈسٹرکٹ بیس پہ یا بہت سے ایسے علاقے ہیں وہاں پہ صرف بیانات پہ ہی گزارا کیا جاتا ہے, صرف بیانات لے کے جاتے ہیں, اور وہی ایک ہی بیان پورا گروپ اپنے مختلف نیوز پیپرز کو بھیج دیتا ہے, اور وہی چیز آ جاتا ہے. مطلب کوئی نئی چیز نہیں ہے, سارے اسٹیریوٹائپڈ ہے, وہی بوسیدہ چیزیں ہیں, اور کچھ سیکھنے کا موقع نہیں آ رہا ہے. تو لیکن باہر ملک والے جرنلسٹ جاتے ہیں, خاص طور پر بلوچستان کے صحافیوں کے بہت کم اویلیبل ہے. کبھی آپ کا جانا ہوا ہے کسی باہر ملک کے وہاں صحافتی ٹریننگ کے حوالے سے, یا جو صحافتی آداب ہیں یا ایتھکس ہیں یا جرنلزم کے جو دوسرے تقاضے ہیں, کبھی موقع ملا ہے, اور کچھ کس حد تک آپ کامیاب ہوئے سیکھنے میں؟ اگر ہم دیکھیں دنیا میں کہیں بھی اس انداز سے کام نہیں ہو پا رہا جس طرح ہونا چاہیے, مگر پھر بھی ہو رہا ہے. 2013 میں گیا تھا امریکہ, ہماری سلیکشن ہوئی تھی گروپ تھی 16 لوگوں کی, تو وہاں گئے. جو صحافت میں نے وہاں پہ دیکھی تو بہت ہی مختلف پایا میں نے چیزوں کو. وہ اس لیے کہ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں, اگر کمپیئر کریں ہم یو ایس اے کی جرنلزم کو اور پاکستان میں, تو وہاں پہ میں نے ڈفرینٹ رپورٹرز دیکھے. مطلب یہ کہ ایلت کا اگر رپورٹر ہے تو صرف ایلت کو ہی کور کرتا ہے, جو جوڈیشری کا رپورٹر ہے وہ صرف جوڈیشری کو ہی کور کرتا ہے, جو پارلیمنٹ بیٹس ہے الگ ہے. مگر یہاں پہ اگر ہم دیکھیں نا, ہو سکتا ہے اسلام آباد میں یہ چیز ہو, کراچی میں یہ چیز ہو, مگر پورے ملک میں یا خاص طور پر جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں وہ یہاں پہ وہ چیزیں نہیں ہیں. ایک ہی صحافی ہے, وہ ہیلتھ کے لیے بھی دوڑ رہا ہے, وہ ایجوکیشن کو بھی رپورٹنگ کر رہا ہے, وہ سوشل ایشوز پہ ہے, وہ کسی جلسے کی بھی کارروائی کور کر رہا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو سیکھنے کا عمل ہے وہ بھی رک جاتا ہے. جب آپ کسی ایک فیلڈ میں مسلسل کام کرتے رہو گے تو آپ کی جو اسکلز ہیں, جو نالج ہے آپ کا, وہ بھی امپروو ہوتا جائے گا. مگر یہاں پہ بہت سی چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں, تو امپروو کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. تو وہاں پہ میں نے جو دیکھا, کیونکہ وہاں پہ میں دی ایریزونا ریپبلک کے ساتھ اٹیچ تھا ایریزونا میں, تو وہاں پہ میں نے جو دیکھا اسی ایک ہی نیوز پیپر میں ایڈیٹوریل بورڈ کی روزانہ میٹنگ بھی ہوتی تھی, کس نیوز کو کہاں پہ پلیس کرنا ہے, کہاں پہ رکھنا ہے, اور کس رپورٹر کو کیا کرنا چاہیے, یہ سب چیزیں میں نے جو دیکھی. اور ایک چیز جو میں نے دیکھی کہ ایک رپورٹر مسلسل 6 مہینے تک بھی ایک رپورٹنگ میں لگا ہوا تھا, مگر یہاں پہ چیزوں کو بس جلدی کر کے بیچ دیا جاتا ہے اور وہ کور ہو جاتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو لانگ ٹرم اثر ہوتا ہے وہ نہیں ہو پاتا, اور چیزیں بیلنس بھی نہیں ہو پاتی ہیں. لیکن بلوچستان میں تو صورتحال بالکل ہی مختلف ہے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک رپورٹر ہوتا ہے, سب چیزوں کو کور کرتا ہے, تو اس طرح چیزیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا ایک ایسی ٹریننگ جو ادارہ ہے جس صحافی جس ادارے سے وابستہ ہے اس کو ارینج کرنا چاہیے, یا صحافی تو خود ہی سیکھتے نہیں ہے؟ مطلب یہ کہ کو کیا کرنا چاہیے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو صحافی کام کرتے ہیں نا, ان کے اپنے بھی مفادات ہوتے ہیں. کیونکہ آرگنائزیشن کی طرف سے, جو میڈیا آرگنائزیشن ہے اس کی طرف سے اسے کچھ نہیں دیا جاتا, تو وہاں پہ اپنے لیے بھی وہ کچھ کمپنسیشن کی صورت میں کچھ نہ کچھ کرتا ہے, کچھ پیسے کی صورت میں, کچھ اس کے اپنے مفادات بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگ اس بات کا برا منائیں, مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کو تو بیلنس ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور آرگنائزیشنز کو ان کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے
تاکہ وہ بہتر انداز سے کام کریں اور اچھی کوالٹی کا جو جرنلزم ہے وہ سامنے آ جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک صحافی کو صحافی ہی ہونا چاہیے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ میں اگر دیکھتا ہوں بلوچستان کا کوئی بھی شہر ہو, بہت کم ایسے صحافی آپ کو ملیں گے جو کہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ان کی ایفیلیشن نہیں ہے. اگر کوئی پارٹی ہے, کیونکہ پھر کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے, اگر آپ کسی ایک پارٹی کو فیور کرو گے پھر آپ جرنلزم نہیں کر سکو گے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں نا, بہت سے صحافی, بہت کم ایسے ہوں گے جن کا کسی صحافتی آرگنائزیشن سے پولیٹیکل آرگنائزیشن سے تعلق نہیں ہے. مگر بہت سے ایسے ہیں جو کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ممبر ہے, کوئی کس طرح ہے, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک پارٹی کا ترجمان بن جاتا ہے, اور پھر یہاں پہ اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ کاؤنٹر پولیٹکس بھی آ جاتی ہے یہاں پہ, اور صحافی اس انداز سے بہتر معیار کی صحافت نہیں کر پاتے ہیں جس طرح ہونا چاہیے یا جو صحافت کی ڈیمانڈ ہے. جی اچھا, لیکن جو ڈیمانڈ کی آپ نے بات کی تو ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں صحافت کی تو ڈیمانڈ ہے, ایشوز بہت زیادہ ہیں, تو آپ نے بہت سارے ایشوز پہ رپورٹنگ بھی کیے. تو اگر آن لائن جرنلزم کی ہم بات ایک بار پھر کرتے ہیں, چونکہ آپ ایک آن لائن جرنلزم کو چیف ایڈیٹر ہیں اور اس کی ایڈ بھی کر رہے ہیں, تو بلوچستان پوائنٹ کا جب آپ نے آغاز کیا تو ابھی تک کتنے عرصے ہو گیا اس کو, اور آپ کے لیے کیا مشکلات ہیں؟ اصل میں جب ہم بلوچستان میں بات کرتے ہیں صحافت کی اور خاص طور پر آن لائن جرنلزم کی, ایک تو یہ کہ یہ سارے ہمارے رضاکاروں کا ایک گروپ ہے تو ہم وہ چلا رہے ہیں, اور دوسری یہ ہے کہ سارے رضاکارانہ طور پر کام کر رہے ہیں, جو ہماری ٹیم ہے سارے رضاکارانہ طور پر کام کر رہے ہیں. اہم مقصد جو تھا بلوچستان پوائنٹ کا وہ یہ تھا کہ بلوچستان کے وہ اسٹوریز جو کور نہیں ہو پا رہے ہیں ان کو ہم نے کور کرنا ہے, اور خاص طور پر انگلش میں کور کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم نے اسی مقصد کے تحت اس کو لانچ کیا تھا, اور اب تک تقریباً 8 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے, ہم مسلسل کام کر رہے ہیں. اس سے یہ فائدہ ہمیں پہنچ رہا ہے کہ نئے لکھاری آ رہے ہیں, نئے رپورٹرز آ رہے ہیں, نئے فیچر سٹوریز آ رہے ہیں, اور اوپینین رائٹرز بھی پیدا ہو رہے ہیں. مطلب ابھی بلوچستان پوائنٹ میں اگر ہم دیکھیں صرف بلوچستان کے لوگ ہی نہیں لکھ رہے ہیں, ابھی کراچی کے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں ان کا تعلق بلوچستان سے ہے, وہ بھی یہاں بیٹھ کے اس کے لیے لکھ رہے ہیں. قائد اعظم یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس لکھ رہے ہیں, نیمل یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس لکھ رہے ہیں, دوسرے شہروں سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ بھی. مطلب یہ کہ بلوچستان پہ لکھنے کے لیے ابھی ایک پلیٹ فارم موجود ہے, گو کہ ہم کسی کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتے ہیں, مگر ہم اس کی آواز جہاں تک وہ پہنچانا چاہتا ہے اس کی ہم کوشش کرتے ہیں. کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ بہت سے ایسے ہمارے رپورٹس بھی ہیں جن کا بہت اچھا اثر بھی رہا ہے. ہمارے کچھ رپورٹرز نے ان کو رپورٹ کی مختلف حوالے سے, اور اس کا یہ ہوا اثر ہوا, رزلٹ ہوا کہ وہ مسائل حل بھی ہوتے گئے ہیں. سوشل ایشوز کچھ ایسے تھے یا کسی مسئلے کو ہائی لائٹ کرنا تھا. ہمارے ساتھ ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے ہماری سکسیس سٹوریز کی, جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا کریڈٹ ہے, ہم نے آن لائن جرنلزم کے تھرو اس کو حاصل کیا. تو لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم بلوچ صحافت کی بات کریں تو چونکہ بلوچی اور براوی لینگویج 2 لینگویجز ہیں, تو ان کے کوئی میرے خیال میں کوئی ایسی میگزین بھی نہیں ہے یا بڑے پیمانے پر اخبارات بھی شائع نہیں ہوئے. صرف ہماری ایک ہی ٹی وی چینل ہے تو وہ براوی اور بلوچی زبان میں ٹیلی کاسٹ کرتا ہے, تو بلوچی اخبار بھی نہیں ہے, تو براوی شاید اخبارات بھی کم ہیں. تو ادبی جو صحافت میں ادب کا کردار ہے, ادبی خدمات ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا کوئی کبھی آپ نے کام کیا اس حوالے سے؟ اچھا, اس حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں کہ ابھی بلوچستان میں 150 سے زائد نیوز پیپرز ہیں اور 200 سے زائد میگزینز ہیں جو چھپ رہے ہیں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ سارے ڈمی ہیں, بہت کم ایسے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی سرکولیشن ہے, عوام تک پہنچ جاتے ہیں, گنے چنے چند ہیں. اور جو چھپتے رہے ہیں چاہے بلوچی میں ہو, آپ یہ کہہ رہے تھے کہ کم ہے, مگر ہے. میگزین تو ہے, مطلب اخبارات کم ہیں. ہاں, ڈیلی اخبارات بہت کم ہیں. ایک ہی اخبار ہے بروئی میں, ہم توار کے نام سے, بلوچی میں تلار کے نام سے, جو کمپلیٹلی شائع ہو رہا ہے. اور وہ ڈیلی نہیں ہے, نوائے وطن بھی ہے. نوائے وطن نہیں, ڈیلی ہے. تلار ڈیلی ہے, توار ڈیلی ہے اور نوائے وطن بھی ڈیلی ہے, اور بلوچی میں چھپ رہے ہیں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ
बहुत से ऐसे, अगर हम देखें कि 1923 से लेकर, जब हम अपनी जुबानों की बात करते हैं, 1923 से लेकर 50 तक कुछ ऐसे मैगजीन्स या अखबारात थे जो बलूची और बिरोई दोनों के लिए काम कर रहे थे. मतलब बलूची कराची की जब हम बात करते हैं, नवाए वतन की बात करते हैं, तो ये कुछ ऐसे थे, या नवाए बोलांग की बात करते हैं जो बलूची को भी कवर कर रहे थे और बिरोई को भी कवर कर रहे थे. फिर 1950 के बाद जब हम आते हैं बलूची जर्नलिज्म को देखते हैं, अब तक मैगजीन्स बहुत से छपते आ रहे हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि लिखारी बहुत कम है हमारा. एक तो लिखारी बहुत कम है और फिर रीडर्स भी, हमारे पढ़ने वाले बहुत कम है. जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं. तो इसकी वजह से जिस हद तक इन बलूची और बिरोई सहाफत को फरोग पाना चाहिए था, वो उस हद तक नहीं हो सका है. और बहुत से ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं जो अपनी लंबी उम्र नहीं पा सके हैं. बहुत कम शाया होते रहे हैं, बंद होते रहे हैं, शाया होते रहे हैं, बंद होते रहे हैं. जब हम पूछते हैं कि भाई वजह क्या है, वजूहत, तो ये कहते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस है या जिसको बिरोई में कहते हैं माली कमबोती. मगर अफसोस की बात यह है कि हर वक्त सिर्फ ये रट्टा क्यों रटा जाता है. कुछ कभी कभी तो उनको सोचना भी चाहिए कि मकासद क्या थे. कोई प्लानिंग, मैं जब सोचता हूं ये कोई प्लानिंग उन्होंने नहीं की है, बस कोई अखबार निकाला, डिक्लेरेशन ले ली, चंद महीने चलता रहा और फिर बंद हो गया. कभी इस पे प्लानिंग नहीं हुआ है. अगर प्लानिंग की जाती कि भाई इसको किस हद तक, कितने अरसे तक चलाना है और कब हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा, हो सकता है कि ना भी हो. कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जो अब भी चल रहे हैं बगैर किसी फाइनेंशियल उसके. जब हमारे मकासद फाइनेंशियल हो जाएंगे, ठीक है ना, फिर फाइनेंशियल क्राइसिस भी आते जाएंगे. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ अजब बलूच साहब, टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. हमारा चारुकन चूंकि यूसुफ अजब बलूच साहब मरूची में मेहमान आ, तो बलूचिस्तान सहाफत हवाला, बलूचिस्तान ऑनलाइन सहाफत हवाला, बलूचिस्तान सहाफ़ियन दरपेश चैलेंजेस हवाला, दो मिनट का स्टोरीज के हस्ता आनी कवर करने के हवाला साफ़ी के हस्ता आना बाज़ मुश्किलात दरपेश, वली के बावजूद के हस्ते सहाफत के हस्ते आई सारा बंदिश मौजूद हैं और बलूचिस्तान अखबारातनी तरसील बंद हैं. तो ऑनलाइन जर्नलिज्म के हस्ते यकें वसीले कि आइया अर्च मरदमी इस्तेफादा खुद का, चूँकि यूसुफ अजब साहब को वाज़े इलाका कैसा होता, इंटरनेट बिजली सहूलियत नहीं, इसके बावजूद किसने पूरा उम्मीद है कि आओ कि मदना ये शोबा कैसे बाज तरक्की का, ऑनलाइन जर्नलिज्म कैसे आई दुनिया तो का ट्रेंड सकबाज गेश बुता. उम्मीद का मराशवाद पास बाज बुतन अलता बलोचर आवाज दिए अल्लाह बाउटी.